اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا نکلے گی، اس کا مرکزی خیال کیا نکلے گا۔ وہی کہ اپنے آپ کو برباد مت کرو، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لو، تمہارا اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، اور جس نے جس سطح پر گناہ کیے ہیں اس پر اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو بہت زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے گناہ کے کاموں میں، بلکہ اگر ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ نیکیوں کی طرف تم بڑھ چڑھ کر حصہ لو، تو غور کریں گے اور اس کو شروع کریں گے سورہ شمس۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ اس سورج کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب وہ جلا تجلی، جب وہ روشن کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے اس دن کو۔ لیل کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، وہ ہم سب دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی اندھیرے میں سب کو چھپا لیتی ہیں۔ یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، بات کی بات ہم نے تو فوکس زیادہ کرنی ہے۔ والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور جو بنایا اس اللہ نے اس آسمان کو، اس کی قسم۔ والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور جو بچھایا اس اللہ نے اس زمین کو۔ ونفس وما سواها، یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ پہلو ہے، اور نفس کی قسم اور جو اللہ نے اس نفس کو درست رکھا ہے۔ اللہ نے نفس کے تحت ہم سب کے اندر الہام ودیت کیا ہے، یعنی ریویل ہوا ہے ہم سب کو کہ کیا چیز بری ہے اور کیا اچھی ہے۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو آپ شیم کرو تو وہ اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے، یعنی یہ ودیت آپ دیکھیں کہ آپ اس کے بڑی بڑی آنکھیں کریں تو وہ ڈر جائے گا، اس کو ہنس کے دیکھیں وہ ہنسے گا۔ ویسے بھی اسمائلنگ تو کنٹیجس ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کس طرح اسمائلنگ فیس پاس ہوتا ہے، اور خوفناک بھی ایسے ہی کنٹیجس ہے کہ ایک خوف دوسرے تک منتقل ہوتا ہے۔ ایسی ہی آپ کی اور میری سوچ کی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی آج سائنس کے تحت بھی آپ کو ثابت ہو رہی ہے۔ جتنا آپ کسی سے چڑھو گے، جتنا آپ کسی کے لیے پازیٹیو رہو گے، سب آپ کی اپنی ہیلتھ پر اثر انداز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری قسمیں کھا کر کہا کہ نفس کی قسم، جو ہم نے خاص فوکس کرنا تھا، نفس کی قسم اور جو اللہ نے اسے درست کیا ہے، سواہا، برابر کیا ہے اس نفس کو، کہ تمہارے کنٹرول میں ہے، نفس تمہارے کنٹرول میں ہے، بہت درست ہے، کہیں بھی ایرر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد والی آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا اللہ نے اس نفس کو فجور، کافر فاجر ہم کہتے ہیں نا کہ گناہ، اس نفس کی اللہ نے بلٹن کیا، الہام کیا۔ وَتَقْوَاهَا، اور اللہ نے تقوی، پرہیزگاری، نیکیاں، اچھائیاں، یہ بھی اللہ نے آپ کو دونوں راستے دکھائے، جو آپ نے کل بھی سورہ بلد میں پڑھا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے راستہ دکھایا تمہیں دو راستے، اور پھر دونوں راستوں کو بتا دیا گیا کہ ایک گھاٹی پہ چڑھنا ہے اور پھر کس طرح سے آپس میں تلقین کرنی ہے رحم اور صبر کی۔ تو یہ غور کیجئے گا کہ ساری چیزیں انٹرلنک ہوتی ہیں، آخری صورتیں دوسری صورتوں سے ملتی جلتی چلی آ رہی ہوتی ہیں، بس بات بار بار میں اللہ کی محبت بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ہم 30واں پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، صرف یہ سوچ کے کہ میرا اللہ کتنا ہمیں بچانا چاہ رہا ہے، کتنی ٹپس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس حد تک ایک بہت ہی جو ہمارے سنسیئر ٹیچرز ہوتے تھے نا، کہ جو پڑھاتے تھے اور جس کے ٹیسٹ زیادہ لیتے تھے اور جو ہمیں ٹپس دیتے تھے اسی میں سے ہی پیپر بناتے تھے، اور کچھ اتنے خرٹ ہوتے تھے ٹیچرز بھی، یا ان کا ایک مزاج ہوتا تھا، یا چلیں ٹھیک ہے ہم ان کے لیے پازیٹیو سوچیں گے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی تھی ٹیچرز کی، کہ وہ بالکل آؤٹ پیپر دیتے تھے اور کم سے کم لوگ پاس ہوتے تھے۔
یہ پتہ نہیں کون سی سب کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے، یا اپنے بچپن کا کوئی اثر ان کے اندر ہوتا ہے کہ لوگوں کو ستائیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم غلط سمجھ رہے ہوں. اینی وے ہم ادھر بات یہ کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے آپ آخری پارے کو پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی محبت آپ کے لیے گہری ہوتی چلی جائے گی، کہ آپ یہ بات ماننے کو تیار ہوں گے کہ اللہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو ہر طرح سے ٹپس دے رہے ہیں کہ تم برباد مت ہو جانا، تم برباد مت ہو جانا. جو کہ ہماری پچھلی سورہ فجر بھی جو ہم نے اینڈنگ بہت جلدی جلدی پڑھ لیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان پکڑنے والی نفس، یعنی ایسے ایسے گناہ اور کرپشن مت کر آؤ جو پچھلی سورہ فجر میں بتایا کہ میں تمہیں بہت آسانی کے ساتھ لوں گا اور تمہیں آسانی کے ساتھ تمہارے مقام تک پہنچاؤں گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. تو دیکھیں بات بڑی سمجھنے کی تھی کہ اللہ نے الہام کیا ہے برائی کی بھی اور تقوی کی بھی، اور پھر کلیئر وہی راستے دکھا دیے. قد افلح من زکاہا، ایسے نہیں کہا کہ امپاسبل ہے تمہارا جنت تک جانا، امپاسبل ہے، ایسے نہیں کہا کہ صرف نبیوں کا ٹھکانہ ہے، ایسے نہیں کہا. ہم سب کو پروپوزلز مل رہے ہیں، ہم سب کو آپشنز دیے جا رہے ہیں. اور جو میں نے آپ سے کہا نا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم کہ ہم نے جو اس کو درست رکھا ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکتی ہے اللہ کے سارے آرڈر کو، اپنا سکتی ہے، اس پر لاگو ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے تمام چیزیں ہمارے اندر وہ ساری کے ساری سسٹم میں بلٹ ان کر دیا ہے. تو قد افلح من زکاہا، یقیناً شک بھی نہ کرنا. قد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یقیناً شک بھی نہ کرنا، کہ اللہ فرما رہے ہیں فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. من زکاہا، جس نے پاکیزہ رکھا اس نفس کو، جس نے تزکیہ نفس کیا اپنی نفس کا، جس نے اپنا خود محاسبہ کرنے کی ٹھان لی، جس نے اپنی غلطی سے توبہ کی ٹھان لی، جس نے غلط کو غلط سمجھا اور صحیح کو صحیح سمجھا، جو کہ آپ کے لیے آگے سورہ لیل میں بھی آ جائے گا کہ اپنا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا بہت بڑی انسانیت ہے، جو کہ بار بار پچھلی قرآن میں پچھلی آیتوں میں بیان ہو رہی ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ وہ اڑتے نہیں ہیں بڑے بڑے گناہوں پر. یہ اللہ مجھ پر اور آپ میں وہ کوالٹی ڈال دے تو کامیاب ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی مل رہی ہے. جس نے تزکیہ نفس اپنا کرتا رہا، وقد خواب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا، ناکام ہوا. افلح کا، فلاح کا اپوزٹ آ رہا ہے دسا، کہ یقیناً نامراد ہوا. خوابہ، اپوزٹ آ رہا ہے خوابہ، کہ یقیناً نامراد ہوا من دساہا، جس نے مٹی میں ملا دیا اس کو. یعنی جو نفس کی پاکیزگی نفس اس کے لیے تھی، لیکن اس نے اس نفس کا فائدہ نہیں لیا، اس کی سوچ کا فائدہ نہیں لیا، اس کی سماعت بصارت دل سے فائدہ نہیں لیا، اور اسے خاک میں ملا دیا. یعنی ان پروڈکٹیو اس نے زندگی میں کام کیے. اور پھر اللہ ایک واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑا اچھا اثر انداز ہونا چاہیے، کہ جھٹلایا قوم سمود نے بھی اپنی سرکشی کے ساتھ جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا، بڑا بدبخت اس قوم کا. یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اوور سمارٹ نہیں ہونا چاہیے گناہ کے کاموں میں، جو کہ موالی، گنڈے، لٹیرے، گھر کے بچے بھی کبھی کبھار، کہ میں پہلے چھیڑوں گا، میں پہلے یوں کروں گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کام نہیں آئے گا. دیکھیں جہاں اللہ اچھائی کے لیے کہہ رہے ہیں نا انا اول المسلمین، کہ پہل کر دو، آپ کے گھر میں آپ پہل کر دو، آپ کے کنبے میں آپ پہل کر دو نیکی کے، آپ اپنی سٹی میں فرسٹ ہو جاؤ پہل کرنے کے لیے نیکی کا. آپ پہل کر لو کہ آپ سگنل نہیں توڑو گے، سب توڑنے دو. آپ پہل کرو کہ آپ کچرا نہیں پھینکو گے اپنی سڑکوں پر. یعنی کتنی چیزوں میں ہمیں پہل کرنا بتایا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں کہ اس وقت آپ کو سورہ شمس میں
یہ بتایا جا رہا ہے کہ برائی کرنے میں اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، پہل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولگیرٹی میں لڑکیاں دیکھیں بڑھ بڑھ کر ننگے پن اور ننگے کپڑے پہنتی ہیں کہ جو جتنا زیادہ اپنا بدن دکھائے گا اس کو اتنی عزت ملے گی اور وہ اتنے زیادہ پیسوں میں بکتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ جتنی ولگیرٹی ایک کمرشلز میں آپ ڈال دیں، کوئی ایڈورٹائز میں ڈال دیں، تو بس اس کا تو بڑا اونچا ہو جاتا ہے مقام۔ تو یہ کام آئے گا نہیں۔ ہم اس کو اس سے کنسیڈر کرتے ہیں، اسپیشلی میں نے سورہ شمس میں اس چیز کو کنسیڈر کیا کہ یہ جو تمہارے چینل سب سے پہل کرتے ہیں بے حیائی کی، کہتے ہیں جی ہم نے پہل کی یہ خبر بتانے کی، تو اسی طرح پہل کرتا ہے کوئی ڈائریکٹر بھی گندگی کی، جھوٹ کی، سود خوری کی، ہر فیلڈ میں اپنے اپنی سطح پر جو گناہ کی پہل کرتا ہے، یہ اس کو سورہ شمس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بدنصیب بولتے ہیں۔ جو لڑکیوں کے کاروبار کرنے میں پہل کرتا ہے، جو جھوٹی میڈیسن بیچنے میں پہل کرتا ہے، جو دودھ کی ملاوٹ میں پہل کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ برائی کے کام کس کس طرح سے ہو سکتے ہیں، کرپشن کو سکھاتا ہے، وہ بڑا بدبخت ہے، اشقاہا۔ تو ایکچولی میرا جو پورا نظریہ تھا آج کی کلاس میں آپ کو بتانے کا کہ سورہ شمس میں دیکھو کہ جو ضلالت کی پہل کرتا ہے اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ دنیا میں تو پھر برے لوگوں میں اس کو عزت مل جائے گی۔ تو جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ، بس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے، یعنی اس وقت کے رسول نے ان کو سمجھایا کہ یہ دیکھیں یہ اللہ کا معجزہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، وسقیاہا، اور اس کا پینا ہے۔ یہ قرآن میں آپ کو پچھلا بھی بتایا جائے گا کہ انسان جب معجزات مانگتے ہیں اور جب دیے جاتے تھے تو انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ جو کچھ لوگ معجزات نہیں مانتے ہیں، دیکھیں ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کا ترجمہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، دوسری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے ان کی، لیکن وہ معجزات نہیں مانتے ہیں، تو قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں کہ معجزات تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی پر ڈھیر معجزات ڈال دیتے ہیں، تو قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول پر ایسے مٹیریل میں معجزات نہیں آ رہے تھے۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ جو قرآن ملا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو دونوں سطح پر وہ معجزات نہیں مانتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جھوٹی معجزات اللہ کے رسول پہ ڈھیر لگا کر کتابیں چھاپتے ہیں کہ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اور عزت ملے گی، جبکہ سچ بولنے میں زیادہ عزت ہے، اور اللہ کے نبی تو اپنے عمل سے ہی عزت کما کر جا چکے ہیں۔ انسان اپنے عمل سے ہی عزت کما کر جاتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو سب کو دیکھیں، آپ غور کیجئے گا کہ وہ جو بھی تھی اللہ کی دی ہوئی اونٹنی، ناکا، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کر لیں، اس کو انہوں نے نبی نے سمجھایا بھی، فَكَذَّبُوهُ، لیکن انہوں نے نبی کی بات کو لوگوں نے جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، پس اس کو برباد کیا، ہلاک کیا، پھر اللہ نے اپنا عذاب ڈالا۔ مطلب اتنا شارٹ کٹ میں آپ کو اس سورہ شمس میں کیا ملا کہ اللہ نے قسمیں کھائیں، اللہ نے کہا تمہاری نفس ہر اچھی بات اور بری بات کو سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے، تو دیکھو اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو اس کتاب کے ساتھ۔ اور جیسے قوم سمود برباد ہوئے کہ اتنے مضبوط تھے لیکن اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا، اور یہی چیز آپ کو سورہ فجر میں بھی ملی کہ یہ بڑے مضبوط لوگ تھے، لیکن فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بِذَنبِهِمْ، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دمدمہ، پس تباہی ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے ذنب کی وجہ سے،
قسمت میں نہیں لکھ کر وہ لائے تھے. اللہ کو مزہ نہیں آتا ہے کوئی عذاب میں کسی کو ڈال کر، اللہ تو بچانا چاہ رہے ہیں. بھی ذنبہم، ان کے ذنب کی وجہ سے ان پر اللہ نے عذاب ڈالا. فسواہا، درست کر دیا اللہ نے اس کو. اور درست کب دیکھیں یہاں پر بھی درست کر دیا یعنی ملیا میٹ کر دیا، ایک برابر کر دیا. اللہ نے ان کی سب کو ختم کیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ اللہ خوف نہیں کھاتے ہیں ان کے انجام سے. یعنی ہم لوگ تو پھر اپنے بچوں کو اور اپنی سٹی اور اپنے آپ کے اکیلے ہونے پہ ڈرتے ہیں، اپنے لیبر سے ڈرتے ہیں کہ ان سے دشمنی لیں گے تو ہماری فیکٹری کیسے چلے گی، اور گھر والوں سے پنگا لیں گے تو ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا. اللہ کچھ نہیں ڈرتے. اللہ کے لیے اگر کوئی بھی اللہ کی حمد و تعریف کرنے والا انسان نہیں ہے، شر ہی شر ہے، اللہ برباد کر دیتے ہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ کی تعریف کبھی بھی کم نہیں ہوگی. ولا یخاف عقباہا، اللہ نہیں خوف کھاتے ہیں ان کے انجام سے جو برے ہوں. تو اللہ مجھ کو اور آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کر لو.